ایک درزی اپنی دکان میں کام میں مگن ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا دکان میں داخل ہوا۔ پاپا یہ دیکھیں میرا رزلٹ آ گیا، میں اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہوں۔ مبارک ہو بیٹا، اب تو بہت اچھی بات ہے۔ پاپا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں فرسٹ آؤں گا تو آپ مجھے زندگی گزارنے کا ایک بہترین لیسن سکھائیں گے، تو اب آپ مجھے وہ لیسن سکھائیے۔ جی بیٹا مجھے یاد ہے، میں ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں پھر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ذرا یہ کینچی اٹھا کے دیجیے گا۔ بیٹے نے باپ کو کینچی دی تو بوڑھے درزی نے کینچی کے ساتھ ایک بڑے کپڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا شروع کر دیا۔ کاٹنے کے بعد کینچی کو زمین پر رکھے جوتوں میں پھینک دیا، پھر سوئی اٹھائی، اس میں دھاگا ڈالا اور ان ٹکڑوں کو سینے لگا۔ ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سی کر خوبصورت قمیص میں بدلا اور سوئی کو سر پر بندھے امامے میں لگا دیا، پھر بچ جانے والے دھاگے کو جیب میں ڈال دیا۔ بیٹا حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پاپا آج تو آپ نے بڑے ہی عجیب کام کرے، اتنی مہنگی سی کینچی کو آپ نے چپلوں میں پھینک دیا اور اتنی سستی سی سوئی کو آپ نے امامے پہ لگا لیا۔ بیٹا میرے پاس وہ بڑا کپڑا ایک خاندان کی طرح تھا جس کو قینچی نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیا۔ تو قینچی اس شخص کی مثال ہے جو آپس میں مضبوط رشتوں میں دراڑیں ڈال کر انہیں الگ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور سوئی کی مثال اس شخص کی ہے جو رشتوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، اور دھاگا اس کی مثال ایک مددگار کی طرح ہے، جب تک یہ سوئی میں نہ ہوگا یہ اسے سی ہی نہ سکے گی۔ اب میرے بیٹے اس میں تمہارے لیے لیسن یہ ہے کہ تم نے زندگی بھر اس نصیحت کو یاد رکھنا ہے کہ جو رشتوں میں دراڑیں ڈالنے والے ہیں اور ہمیشہ جوڑنے والے لوگ جو سوئی کی طرح بظاہر عام سے کیوں نہ دکھائی دیں، انہیں ہمیشہ سر پر بٹھا کر رکھنا۔ آخری بات، میں نے دھاگا جیب میں رکھا تھا، تو اس کا مطلب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آس پاس اپنے مددگار ضرور رکھنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلو ابھی آپ گھر جاؤ، مما کو رزلٹ دکھاؤ، میں رات کو گھر پر آؤں گا، پھر ہم کہیں باہر چلیں گے آپ کے پاس ہونے کی خوشی میں، ٹھیک ہے؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جس نے لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے میں رکھا تو اس نے اپنے آپ سے مشقت کو دور کر دیا۔